عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت ہے، بحرین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے گورنر ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کھیلنے کے دوران بال جو ہے جا کر ایک پادری کے سینے پہ لگی، بچے گئے اس کے پاس، اس نے بال اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی، بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہماری بال دے دیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم معذرت کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں گیند واپس نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک بچے نے یہ کہہ دیا، کہا میں اپنے نبی کے صدقے تم سے یہ بال مانگ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں دے دو، ہمارے حبیب کے صدقے۔ اس نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم کیا، گالی دی۔ اور اس زمانے کے بچے جب دور پاک ہو، لوگ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوں، قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہوں، بچوں نے کہا اب گیند کا معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، اب معاملہ جو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا آگیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی ہے، تذلیل کیا، الیاذ باللہ۔ سب بچے گئے، ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹا، گئے ڈنڈے لے کے آئے اور ڈنڈوں سے اس پادری کو مار مار کے واصل جہنم کر دیا۔ اب وہ تھا پادری عیسائیوں کا، جب دور خلافت ہوتا ہے تو سب کے حقوق ہیں، آپ یہودی کو بھی حقوق دو گے، عیسائی کو بھی دو گے، قادیانیوں کے نہیں ہیں، باقی سب کو دو گے، کیونکہ قادیانی اسلامی شریعت میں واجب القتل۔ تو اب بچوں نے جب اس کو قتل کر دیا، معاملہ نازک تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب وہ خط امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، آپ نے اس خط کو پڑھا کہ بچوں کے نبی کو گالی دی گئی، اس وجہ سے بچوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے خزانے آئے ہیں، بڑے بڑے قلعے فتح کیے ہیں، اتنے خوش کسی بات پر نہیں ہوئے جو بچوں نے گستاخ نبی کو واصل جہنم کی اس پر خوش ہوئے۔ تو یہ ہے جب اسلام کا لیڈر عمر بن خطاب ہو، پھر وہ خود ہی حفاظت کرتے ہیں، بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کیا ہے۔ اور آج دیکھیں ہماری جو عدالتیں ہیں، ان کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھنے والا وہ قادیانیوں کی حمایت میں لگا ہوا ہے، ان کے لیے راستے نکالنے میں لگا ہوا ہے۔ دو ادارے ہمارے ملک میں سب سے بڑے ہیں، ایک عدالت اور دوسرا جو ہے ہمارے جرنیل ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک حاملہ آور ہے کس پر؟ ناموس رسالت پر، قادیانیوں کے لیے راستے نکالنے میں لگی ہوئی ہے، اور دوسرا ادارہ ہے ماشاءاللہ ان کی کیا شان نرالی ہے، جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی، وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس میں، ہمارے ملک میں اتنے مدرسے رجسٹر ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کا مطمع نظر کیا ہے کہ مدارس کو بند کر دیا جائے، یا مدارس کے اندر سے قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے اس سے امت کو دور کر دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں ملک کے کیا حالات ہیں، دنیا میں کیا حالات ہیں۔ فوجیں تو اس لیے ہوتی ہیں جہاں کہیں مسلمان پس رہے ہیں ان کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، ان کے خلاف جنگ کریں، اللہ کے دین کو بھی بلند کریں، مسلمانوں کی حفاظت بھی کریں۔ اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے، دھیان ہے تو اسلامی شاعر کے اوپر، حالانکہ وہ اسلامی شاعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مدرسہ جو قائم کیا، دار ارقم کیا، وہ دار ارقم سے چلنے والا مدارس آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کافروں کو جو سب سے بڑی تکلیف ہے، یہودی عیسائی سمجھتا ہے کالج یونیورسٹی کے طور پر، کالج یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ بچے ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے انہوں نے اپنے راستے پہ لگا دیے ہیں، نفسانی خواہشات پر چل پڑے ہیں، انقلابی صورت کی کوئی راہ نہیں نظر آ رہی، لیکن کہتے ہیں ہمارے راستے کے اندر جو رکاوٹ ہیں یہ مدارس ہیں، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، لیکن اس کے اوپر چوٹ لگا رہے۔ جب جنگ ہوگی سب سے پہلی صف میں جو کھڑے ہوں گے یہ مدارس والے ہوں گے، یہ مجاہدین ہوں گے، یہ طلباء ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن و سنت اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے مسلمان کی حفاظت کرنی ہے، مسلمان کا ساتھ دینا ہے، اور کافر کو واصل جہنم کرنا ہے۔ کام آپ نے جنگیں کرنے کے بجائے کن چیزوں پہ جا کے انہوں نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں،
اور یہودی عیسائی اپنا مقصد ان لوگوں سے پورا کرا رہا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے یا دینی مدارس کا معاملہ ہے؟ کیونکہ دینی مدارس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ دین ہمیں کون بتاتا ہے؟ دین کہاں سے آتا ہے؟ مسجد میں امام خطیب بھی ہوگا، نائب ہوگا، آپ سیکھیں گے کون سکھانے والے؟ مدارس سے آنے والا ہے۔ اور انہوں نے جو ملک کی حالت کی ہوئی ہے، افغانستان کو دیکھو، 20 سال جنگ لڑی ہے، 20 میں نہیں بلکہ 40 سال کہتے ہیں، 40 سال جنگ لڑنے والا ہمارے ملک کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے اور انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ دن بدن پوری دنیا میں 2 سے 3 سال کے اندر انہوں نے مہنگائی کو عالمی سطح پہ کم ریکارڈ کرایا ہے، اور ہمارے جو ہیں پڑھے لکھے انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ سونے کی چڑیا ملک تھا، ہر چیز کے خزانے یہاں موجود ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے ملک کو سنواریں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، آگے بڑھیں، مسلمانوں کو، لوگوں کو، رعایا کو حقوق دیں، ان کی آسانی کے لیے کام کریں۔ وہ نہیں کرنے، وہ کام کرنا ہے جس سے مسلمانوں کے دل جو ہے زخمی ہوں، جس سے مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوں، جس سے مسلمان اسلام سے دور ہوں۔ کیوں؟ جب یہ کام کریں گے، اس میں نمایاں کردار ادا کریں گے تو یہودی خوش ہوگا، مغرب کو خوش کریں گے تو ڈالر ملیں گے۔ یہ انہی کے نمائندے آتے ہیں اور انہی کے لیے کام کرتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تم میں سے کسی ایک کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنے وقت میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس امت میں آئیں گے وہ اللہ کے نبی